بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری پچھلی مجلس میں سورہ انشقاق مکمل ہوئی تھی۔ اس صورت میں قیامت کے حالات کا تذکرہ تھا، اور انسان کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا شیڈیول اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ کتنی بھی دولت کما لے اور کتنے بھی سورسز آدمی کے پاس اچھی لائف گزارنے کے آ جائے، لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت پیچھے پڑی رہی، کوئی نہ کوئی ٹینشن فکر ساتھ میں لگی رہی، مشقت والی کوئی نہ کوئی چیز رہے گی۔ لہذا عقل مندی یہ ہے کہ ایسی مشقت آدمی اٹھائے کہ جو آخرت میں اس کو کامیاب کرے اور اللہ کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ ذلیل نہ ہو اور وہ عذاب کا مستحق نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کو ملے۔ ایسی زندگی آدمی کو گزارنی چاہیے۔ اب آج کی جو صورت ہے یہ سورۃ المطففین ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مطففین یہ جو لفظ ہے یہ ڈکشنری کے اعتبار سے تطفیف سے بنا ہوا ہے۔ تطفیف کا مطلب عربی لینگویج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ناپ تول کر دیتے ہیں نا، تول کر کوئی چیز بیچتے ہیں، ناپ کر بیچتے ہیں، تو اس میں کمی کرے آدمی تو اس کو کہتے ہیں تطفیف کرنا، کمی کرنا۔ جیسے کوئی ٹھیلے وغیرہ پر، لاری وغیرہ پر کوئی چیز بیچ رہا ہے، گاہک گیا کہا 1 کلو کیلے دے دو۔ اب وہ باٹ اگر اس طرح کا استعمال کر رہا ہے کہ نیچے سے کٹا ہوا ہے، دوسرے کے 1 کلو کے باٹ میں اور اس آدمی کے وزن میں کیا ہے، پھیر پھار ہے، یا میگنیٹ اس نے نیچے چپکا رکھا ہے، کوئی بھی ایسی شکل اختیار کی کہ سامنے والا جو گاہک ہے وہاں تک پوری چیز پہنچ رہی نہیں ہے، یہ ہے تطفیف۔ اس صورت میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، اور یہ بتایا کہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی، پرابلم میں پڑ جائیں گے، مشکل میں آ جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ بات اللہ نے اس صورت میں بتائی ہے، اس لیے اسی کے نام سے صورت کا نام رکھ دیا مطففین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان لوگوں کا حال بیان کیا، پھر قیامت کی حالت بتائی، پھر یہ بتایا ہے کہ بھائی جہنم میں کافر لوگ جو ہے ان کا نامہ اعمال جہنم میں جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اور ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن۔ 5 انعام اللہ نے اس صورت میں بتایا ہے، اور آخر میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تو کافر ایمان والوں کے بہت مزے لیتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ مزے میں ہیں اور تم ایسے ہو ویسے ہو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن پانسا پلٹ جائے گا، ایمان والے مزے لیں گے اور کافر لوگ پریشان رہیں گے۔ یہ پوری صورت کا جو ہے خلاصہ ہے۔ دیکھتے ہیں ہم پہلی جو صورت ہے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آیت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خود لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا زبردست دن میں، جس دن لوگ اپنے پروردگار، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پہلی بات ہے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے اور جو پیغام دیا ہے اس کا خاص مضمون تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو لوگوں کو دیکھا کہ اس وقت لوگ ناپنے کے جو زمانے کے برتن ہوتے تھے ان سب میں اناج وغیرہ بیچتے تھے، تو اس میں کمی کر کے بیچتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور پھر قرآن کریم نے بھی تربیت کے لیے آیت اتاری
کہ جو لوگ اپنے گاہک کو اس کا حق کم کر کے دیتے ہیں ایسے لوگ بچنے والے نہیں ہیں، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں سے دے رہے ہیں 1 کلو دینا ہے 2 کلو دینا ہے تو کم دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ خود کہیں لینے کے لیے چلے جائیں یا اوپر اپنے ویپاری سے لے کر آتے ہیں تو پورا لیں گے، ذرہ برابر کمی ومی ہونے والی نہیں۔ تو اپنا حق تو پورا لینا ہے اور دوسرے کو اس کا حق دینا ہے تو کم کر کے دینا ہے۔ خاص کر کے مارکیٹ میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ گناہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ یہ کام کرتی تھی کہ اپنے گاہکوں کو کم کر کے بیچتی تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انگارے برسا کر ختم کر دیا آسمان سے۔ اتنا خطرناک عذاب اس قوم پر آیا ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ بہت خطرناک عمل ہے۔ آدمی ناپ میں کمی کیوں کرتا ہے، تول میں کمی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ کچھ پیسے زیادہ آدمی کے پاس آ جائے، اس لیے کرتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ب5، 5 گناہ حضور نے بتائے کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی سزا دیتے ہیں۔ مثلاً ان گناہ میں یہ ہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں، یا جیسے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگ اگر سود کھانا عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر لوگ اس میں موت بہت زیادہ واقع ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ مرنے لگتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مارکیٹ میں ایسی بدماشی کرتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رزق اٹھا لیتا ہے اور قحط آتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ رزق اٹھانے کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے، لیکن پیسے کے ساتھ اس کا جو بینیفٹ ہے نا، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس نے کما تو زیادہ لیا دھوکہ کر کے، لیکن اللہ اس کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے۔ جو پیسہ دھوکے سے کمایا تھا وہ غلط جگہ پر چلا جاتا ہے۔ کوئی اب مصیبت آ گئی، بیماری بڑی ایسی آ گئی، یا ایسے سرکاری چکر میں اس کو اللہ ایسا پھنساتا ہے کہ آدمی پریشان ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم پر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی مصیبت آئے گی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے گی۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کوئی بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ موقع دیکھ کر بیٹھے ہیں بس ذرا غلطی کرے اور سزا دے دیں، بلکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو یوں معافی کر دیتے ہیں، لیکن پکڑ کرتے ہیں اور کبھی مصیبت آتی ہے تو وہ نتیجہ تو تمہارے عمل کا ہوتا ہے۔ بندوں کو یہ بات کہی جائے تو جو لوگ تول میں کمی کرتے ہیں اور گاہک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو ان کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ رزق کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے جو راحت اور سکون ملنا چاہیے تھا، اللہ ان کو وہ سکون نصیب نہیں کرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرا دیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ ایسے قوانین ان کے اوپر سر پہ تھوپ دیتا ہے سرکار کی جانب سے کہ اپنے پیسے سے پورا فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، خوب پیسہ ہے، لیکن ایسے ٹیکس کے قانون اللہ نے سر پر رکھوائے ہیں کہ پورے پیسے سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ یا پھر ایسی شکل اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ چیزوں کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں نا گرانی بہت بڑھ گئی ہے، اور چیزیں آدمی اس کی ضرورت کی ہے، لیکن اس نے چونکہ دھوکے سے کمایا ہے اور عام ماحول ایسا پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ضرورت کی چیزیں اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ آدمی خرید نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رزق سے دور کر دیتا ہے بندے کو، اور یہ سب مومن کے لیے کوئی مشکل باتیں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو نہ سمجھے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے یہ کہا کہ زمینوں میں اور سمندروں میں ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی ہم جیسے اعمال کرتے ہیں پورا سسٹم ویسے ہی چلتا ہے، لہذا ہم لوگ اس طرح دھوکے سے کماتے رہیں گے یا عام پبلک اس طرح کماتی رہے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ مارکیٹ میں گرانی اور مہنگائی بہت آئے گی۔ اور ہے، ہم تو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پاس خوب کماتا ہے لیکن اپنی ضرورتیں پوری طرح خرید کے گھر میں پورا نہیں کر سکتا، تو یہاں سسٹم خراب ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ کیسا تھا کہ جب بازاروں سے گزرتے تھے تو باقاعدہ لوگوں کو کہتے تھے، جو یہ لوگ تول کر بیچتے ہیں نا، ان لوگوں کو دیکھو پورا تولنا،
ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اور قیامت کے دن کیسی پکڑ ہوگی؟ خود یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہ سب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کو یاد نہیں کرتے. اگر آخرت یاد ہوتی تو اس طرح دھوکہ کسی کے ساتھ نہ کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بھائی جو آدمی اس طرح کمی بیشی کر کے کم کر کے لوگوں کو دے گا اور لوگوں کے حقوق لے کر جائے گا، قیامت کے دن جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسا آتا ہے حدیث میں کہ قیامت کے میدان میں اللہ سورج کو سر پہ کر دیں گے، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. یہ 1 میل کون سا ہے؟ صحابی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ جو سرما لگاتے ہیں نا ڈنڈی، وہ حضور کی مراد تھی، اس کو بھی میل کہتے ہیں، یا پھر یہ 1.5 کلومیٹر جو ہوتا ہے اتنا ہوگا سر پر، لیکن ہوگا ضرور. اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے جیسے عمل کیے ہوں گے اتنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے برے عمل. کوئی جو ہے تخنوں تک ہے، کوئی گھٹنے تک ہے، کوئی کمر تک ہے، کوئی منہ تک ہے کہ بول نہیں سکے گا. جیسے لگام ڈالتے ہیں نا منہ میں، اس طرح پسینے کے پورا فوارہ اس کے منہ میں لگا ہوا. تو اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو تول میں کمی کرتا ہے اللہ اس کو اس طرح پسینے میں ڈبا کر رکھے گا قیامت کے دن. اور یہ کوئی نارمل عذاب نہیں ہوگا، یہ اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ یہ آتا ہے کتابوں میں، احادیث میں، کہ کافر کو معلوم ہے کہ اس عذاب سے زیادہ سخت عذاب کون سا ہے؟ قبر کا ہے. اس کے باوجود وہ دعا کرے گا اور ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے یہاں سے نکال کر جہنم میں ڈال دو. اتنا سخت عذاب ہوگا. اور ایسا نہیں کہ صرف چند منٹوں کا ہے، بلکہ ایک صحابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن کیا ہوگا، جس دن 300 سال تک تو لوگ یوں انتظار میں کھڑے رہیں گے، آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی کہ حساب کتاب کب شروع ہو رہا ہے. 300 سال تک، 1000 سال یا 50,000 سال تک اس کا پیریڈ ہے پورے اس دن کا. اس دن میں یہ عذاب دیا جائے تو یہ نارمل چیز نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی ایسا کرتا اس لیے ہے تاکہ روزی میں کیا ہو جائے، کچھ زیادتی ہو جائے، پیسے کچھ زیادہ آ جائے. لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کچھ زیادتی ہونے والی نہیں ہے، اس سے تم مصیبت ہی خریدوگے اور اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں اور تمہاری اولاد میں اور تمہاری جو ڈیلی روٹین کی زندگی اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ کر رہے گی. اس سے بچ کر نہیں جی سکتی. تو یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ تو خاص ایک مطلب تھا وہ بتا دیا. اب یہاں پر ویل للمطففین سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ پرٹیکولر جو ہے جو بیچنے والے وہ مراد ہے، لیکن مطلب یہاں عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو بھی کسی کے حق میں کمی کرے گا کسی بھی طرح کی، اس کے لیے عذاب ہے. مثلا نماز ہم لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ کا حق ہے یا نہیں؟ اللہ کے حق میں اگر ہم کمی کریں گے تو ہم کو یہی عذاب قیامت میں بھگتنا پڑے گا. ایک آدمی تھا نماز پڑھنے کے لیے آئے، جلدی جلدی نماز پڑھی، جیسے آرام سے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تففت الصلاۃ، تم نے نماز میں تخفیف کی، حق مارا ہے تم نے اللہ کا. اس لیے حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے تھے لکل شیء وفاء و تطفیف، کہ ہر چیز میں جو بندے کے حقوق ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں آدمی پورا وصول بھی کر سکتا ہے اور ہر چیز میں ڈنڈی مار سکتا ہے، ہر چیز میں حق لوگوں کے دبا سکتا ہے. اب میں ہوں تو میرے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. میں جہاں مثلا نوکری کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں مدرسے میں، تو میرا ایک حق ہے اور میرا ایک فرض ہے. آپ ہیں، آپ اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں یا کوئی دکان وغیرہ چلا رہے ہیں تو آپ کا ایک حق ہے اور آپ کا ایک فرض ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا حق تو پورا مانگتے ہیں لیکن فرض میں کمی کرتے ہیں. میری جو ڈیوٹی بنتی ہے اس میں کمی کروں. مثلا میں ایگزامپل مدرسے میں مجھے 6 گھنٹے پڑھانا ہے، اس 6 گھنٹے کے بدلے میں مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے خاص سیلری دے گا. اب میں مدرسے میں 5 منٹ لیٹ پہنچا، 10 منٹ لیٹ پہنچا، میں مدرسے میں تو چلا گیا لیکن وہاں پرٹیکولر اپنا کام کر رہا ہوں، بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کر رہا ہوں یا اپنا کوئی کام کر رہا ہوں. مدرسے نے جو کام سپرد کیا وہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر فون پہ بات کر رہا ہوں میں اپنے مہمان کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، یا اپنا کوئی مہمان آ گیا اس کو لے جا کر بیٹھ گیا باتیں کر رہا ہوں. یہ سب چیزیں تخفیف ہے. یہ کیا ہے؟ تخفیف ہے. مدرسے نے 6 گھنٹے مجھے پڑھانے کے لیے دیے ہیں، مجھے پڑھانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کام کروں گا گناہ ہے. اسی طرح کوئی بندہ ہے کسی کی دکان پر جا کر نوکری کر رہا ہے، جیسے ہمارے نوجوان کرتے ہیں 6 گھنٹے 4 گھنٹے. اب آپ نے جو گھنٹے طے کر لیے کہ بھائی میں 4 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا آپ کی دکان پر یا 5 گھنٹے بیٹھوں گا، اس 5 گھنٹے میں آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. آپ کو دکان ہی سنبھالنی ہے اور اپنے سیٹ ہی کا کام کرنا ہے، آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. اگر سیٹ کو آپ بہانہ بنا کر چلے گئے اور بیوقوف بنا رہے ہیں تو یہ تخفیف ہے اور اس کا عذاب اللہ دے گا. روزی میں بھی بے برکتی آئے گی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. یہ چیز ہے تخفیف.
اب ہوتا ہے کہ آدمی اپنا حق تو پورا مانگتا ہے، جیسے سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں نا، کام ٹھیک ٹھاک نہیں کریں گے، سیدھی ہماری ڈیلی کی باتیں دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت پر دیر سے آئیں گے، یہ کریں گے، یہ سب تخفیف ہے۔ اسلامی نظام میں ایسا نہیں چل سکتا، پورا وقت دینا پڑے گا اور اس کے بدلے میں تم کو پوری سیلری ملے گی۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہماری سیلری 8,000 فکس ہے، 10,000 فکس ہے، 25,000 ہے، مہینے کا پیریڈ ختم ہوا اور 20,000 آوے تو لے لیں گے، نہیں لیں گے، ہنگامہ مچ جائے گا کہ بھائی میرا حق کیا ہوا، کم ہو گیا۔ لیکن پورے مہینے میں 5 منٹ ملاؤ، 10 منٹ ملاؤ، کتنی غائب کی ہم نے بیچ میں سے، وہ تو ہم نے کاٹی نہیں ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ اگر درسگاہ میں بیچ میں کوئی آ جاتا تھا تو منٹ لکھ لیتے تھے کہ اس نے آدمی نے آ کر میرے ساتھ کتنی دیر بات کی، اور پھر آفس میں جا کے اپنے پیسے کٹوا دیتے تھے، بھائی 2 منٹ کے پیسے مہینے کے پگار میں سے کاٹ لی ہو، اس لیے کہ میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی جنہوں نے انگریزوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، آخری زمانے میں شورا نے مشورہ کر کے پگار بڑھا دیا، تو یہ گئے آفس میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں جوان تھا، مدرسے میں پڑھاتا تھا، اٹھا کٹا ماشاءاللہ صحت تھی، اچھا خاصا پڑھاتا تھا، اسٹڈی بھی لمبی کرتا تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، کبھی کلاس میں دیر سے پہنچے اور کبھی مجھ سے حق ادا ہوا ہے نہیں ہوا، تو میرا پگار بڑھانے کی بجائے گھٹاؤ کہ قیامت کے دن میری پکڑ نہیں ہو جائے۔ ایسے نمونے ہمیں بہت کم دیکھنے ملیں گے۔ بس یہ انہی لوگوں کے سامنے آپ کو نظر آئے گا جن کے سامنے آخرت ہے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ گھر میں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم کو اپنے حق سب معلوم ہے کہ میں گھر میں آؤں تو وقت پر کھانا نکل جانا چاہیے، نہیں میرے سونے کا ٹائم سنبھالنے کا نہیں سب، لیکن بیوی کے حقوق اپنے کو معلوم نہیں ہے۔ بیوی کو اپنے حقوق معلوم ہے، شوہر کے حقوق معلوم نہیں ہے، یہ سب تخفیف ہے، آپ حق مار رہے ہیں۔ بچہ ہے، بچہ میری بات مانے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن بچے کا ہم پر کیا حق ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اس کو کس طرح زندگی جینے کا سلیقہ سکھانا ہے، یہ نہیں سکھایا، ہم اس کے حق میں کمی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی حق ہو اس کے ادا کرنے میں کوئی بھی کمی ہوگی وہ اس میں داخل ہے اور اس کا عذاب ہم کو ملے گا۔ اب ہماری ڈیلی روٹین کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے، اس لیے بہت زیادہ فکر کرنے والی بات ہے، بہت غور سے سمجھ کر چلنے کی بات ہے۔ یاد رکھیں لوگوں کے حقوق معاف ہوتے نہیں، اللہ کا حق ایک مرتبہ معاف ہو جائے، زنا کا گناہ ایک مرتبہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کسی کا حق دبایا ہے نا، کسی کو دھوکے میں رکھا ہے، گاہک کو دھوکے میں رکھا ہے، سیٹ کو دھوکے میں رکھا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گی وہاں تک معافی ہونے والی نہیں ہے۔ سیٹ نے دکان پر بیٹھا رکھا ہے کہ بھائی کماؤ اور مجھے حساب کتاب دے دو، اب شام کو غلہ بتا رہا ہے، بازار بتا رہا ہے کہ بھائی 4,000 کا ہوا، حالانکہ ہوئے تھے 4,500، 500 اپنی جیب میں چلے گئے۔ یہ حق کبھی معاف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اسلام میں شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ شہید کے بارے میں جس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن شریعت یہ کہ اس کا قرضہ تو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے حقوق معاف کروا لو، چاہے عزت کے متعلق ہو یا کسی بھی چیز کے متعلق ہو، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی درہم اور دینار ہونے والے نہیں ہیں، سب لوگ وہاں کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے، اور نیکی وہاں کی کرنسی ہے۔ جس کا حق ہوگا وہ کیا کر لے گا؟ نیکی میں سے اپنا حصہ لے لے گا، اور آدمی کی نیکی ختم ہو گئی تو سامنے والے کا گناہ اللہ تعالیٰ ہم پر ڈال دیں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے اس آیت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنی روزانہ کی زندگی میں جتنے لوگوں سے ٹچ میں ہے، بیوی سے ٹچ میں ہے، والدین سے ٹچ میں ہے، دوستوں سے ٹچ میں ہے، پڑوسی سے ٹچ میں ہے، سب کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم کہیں نوکری کرتے ہیں تو پورا وقت لکھیں اور پورا وقت بتائیں، اور کمی ہوتی ہے تو یا تو معاف کروا لیں یا پیسے کم کروا لیں کہ بھائی میں اتنا 1 گھنٹہ غائب رہا تھا۔ یہی جینے کا سلیقہ ہے، جس کو مرنا ہے اس کے لیے، جس کا یقین ہے کہ اس کو مر کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اس کے لیے، اور جس کو کوئی پڑی جی نہیں ہے کچھ، کوئی بات نہیں، یہاں نہیں بھگتنا ہے تو آخرت میں بھگتنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جن کو فکر ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ ان آیات کا سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، سب حقوق کو صحیح ٹھیک ادا کرنے کی، جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔